علی عارف خان میڈیا سے تعلق ہے میرا. محمد عمر عباس صاحب. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی جو مرمت کے مناظر سے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں. بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ. روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس سے. ہمارے مرشد کا کرم ہے. اللہ کے ولی وہ حیاتی رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ وہ کرامتیں سنی تھیں اور اللہ کے یہ ولی تھے. اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسئلے کے اہل سنت میں، اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے. ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھوں دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا. ایک اطلاع بھائی سے بات ہو رہی تھی. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بہار آپ کو آپ زبان کا قفل مزہ آپ نے سنا کہ ان کو کم گوئی کی نعمت نصیب تھی. کبھی غیبت چگلی بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کو سنی یہ جتنا رہے ہم اتنا رہے. کبھی ان کو کہاکا لگاتا نہیں دیکھا، کبھی کہاکا لگاتا نہیں دیکھا. نگاہیں نیچی رکھتے تھے، بہت نیچی رکھتے تھے. وہ نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اچانک موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا. یہ سب سوچیں کہ یہ کیا میں بیان کر رہا ہوں. موٹر سائیکل چلانا انہوں نے ترک کر دیا آہستہ آہستہ. اس کو تو نہیں پتہ چلتا، کبھی پیدل فیضان مدینہ پہنچتے تو کبھی جیسے کیونکہ وقت کے پابند تھے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں 8 بج جائیں گے اور میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو اپنی جیب سے رکشہ کروا کر آ جاتے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں. یہ ان کی یادداشت، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا. کہیں تاخیر ان کی زندگی کے حصے میں دیکھی نہیں گئی ہے عمومی طور پر. پھر آہستہ آہستہ جب بات کھلی ان کے پیچھے پڑا گیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ آخر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس. میں نے خود دیکھی تھی گھر کے اندر موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں ان کی کھڑی تھی، لیکن چلا نہیں رہے تھے. آہستہ آہستہ پھر بات یہ ظاہر ہوئی. پھر ان سے امیر سنت نے تصدیق لی، ہم نے معلومات کی کہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بد نگاہی سے نہیں بچ سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلانا تو سب سامنے دیکھ کر ہے. اب انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں کہ یہ کیا ہاں نہیں، بس ان کا اپنا ذہن بن گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت یا ڈرائیونگ کرتے وقت تو بد نگاہی سے بچ نہیں سکتا، اس لیے میں نے ڈرائیونگ کرنا بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے. اگر آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص سنا ہو یا اب تک سنا ہو تو بتا دیجیے گا. ان کے بعد بھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ ترک کیا ہو. یہ ان کا حصہ تھا جسے لے کر یہ مزار شریف میں چلے گئے. اور سفر میں بھی کبھی ہند میں یہاں وہاں جہاں بھی ان کے ساتھ سفر ہوئے گاڑی میں بیٹھتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، پڑھتے رہتے تھے. اور جیسے میں نے کہا کہاکا نہیں لگا دیتے، لیکن خشک نہیں تھے. یاد رکھیے گا، زاہد خشک نہیں تھے یہ. یہ مطلب ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے کئی دفعہ دیکھی، اور ان کے ساتھ رہنے والا کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا تھا. تھے زاہد، یعنی بالکل وہ جس کو آپ نے سنا ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، بالکل مسافر سی کیفیت تھی. ان کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ سمجھیے، ہر ایک کی باہر تو بعضوں کا توتی بولتی ہے، عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، لوگ مانتے ہیں ہاں بھائی شہرت ہوتی ہے. گھر گھر ہوتا ہے. گھر کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے لیے کیسا ہوتا ہے. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نیکسٹ فرد تھے کہ لوگوں میں، تحریک میں یا عام طور پر جو ان کا مقام اپنی جگہ پر تھا. ان کے گھر والوں نے ان کے انتقال کے بعد جو باتیں بتائیں کہ بچے بڑے عموماً بچے ان کی بچی بھی چائے پینے کا ذوق رکھتے تھے کہ یہ نیک آدمی ان سے ان کی بچی بھی چائے ہم پئیں، ان کا بچا ہوا کھانا ہم کھائیں، اور ان سے دم کرایا کرتے تھے ان کے گھر والے. اب بتائیے ہمارے گھر میں کون ہمارے لیے یہ کرتا ہوگا.
باہر کو پلیٹ لے لے گا، باہر کو کھانا لے لے گا، نہیں حضور تبرک تبرک. لیکن گھر کے اندر فرد کی ایسی پوزیشن کا ہونا کہ بچے، بھائی کے بچے اور اس طرح سارے مل کر یہ جانے کہ یہ ایسا نیک اسلام بھائی ہے ہمارے گھر کے اندر کہ اس کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ یہ تبرک ہے، اس کی بچی بھی چائے پی رہی تبرک ہے. گھر کے اندر اس کیفیت کا بن جانا یہ کوئی بہت ہی بڑے متقی کا کام ہے. ہم جیسا آدمی کیا مطلب کہ گھر میں اپنی پوزیشن بنائے گا؟ ہم سے کون دم کرائے گا اپنے گھر کے اندر؟ کیونکہ عموماً لوگ باہر تو ولی کہتے ہیں، گھر میں کون سی کو ولی بولتا ہے. کے حوالے سے ایک اور اسلام بھائی نے بتایا تھا کہ بعد میں انہوں نے موٹر سائیکل بیچ دی تھی. اب وہ بیچنے میں انہوں نے کیا نیت اور کیا احتیاط کی تھی، تو ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچنے کا جو ہے وہ ذہن بنایا اور کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، تو ایک شخص نے ان کے موٹر سائیکل کی قیمت جو ہے وہ لگائی کہ بھئی اتنے میں لے لوں گا. اتنے میں ایک اور اسلامی بھائی بھی آئے. جو دوسرے آئے وہ مدنی ماحول سے وابستہ تھے، لیکن انہوں نے قیمت کم بتائی کہ میں اتنے میں خریدوں گا. تو مفتی صاحب نے اس اسلامی بھائی کو بلایا اور اس طرح کی گفتگو ہوئی جس کا مفہوم اس نے خود بیان کیا، جس نے مجھے بتایا اس کی اپنی ملاقات اس اسلامی بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. اس نے اب تک موٹر سائیکل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس کی قیمت اتنے 100 روپے زیادہ مل رہی ہے، فلاں شخص خریدنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تو اس کی داڑھی نہیں ہے، دوسرا لباس بھی وہ جو ہے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتا ہے. تو میرا گمان غالب ہے کہ وہ چونکہ بظاہر نیک نہیں ہے تو موٹر سائیکل پہ کسی اچھی جگہ پر جانا گمان جمتا نہیں ہے. آپ چونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو، کبھی اجتماع میں جاؤ گے، کبھی قافلے میں جاؤ گے، کبھی نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرو گے، تو اگرچہ آپ کم قیمت لگا رہے ہو لیکن میں موٹر سائیکل آپ کو بھیجتا ہوں. پیسے سے بے رغبت تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بات سنی. تو ایک دن یہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمائے آپ سے بات کرنی ہے. جی، جامعہ میں پڑھاتے تھے، افتاح میں تھے اور دیگر کی مصروفیات ہوتی تھی. تو پھر کہا کہ وہ سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے، بڑھتے ہیں نا سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے. میں مبارک ہو بھائی، آپ کے مطلب اشارے میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی بہت ہے. ان کی چہرے کی گھبراہٹ تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. فاروق بھائی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے جتنی مل رہی ہے نا عمران بھائی، میرا اس میں گزارا ہو رہا ہے، مجھے انکریمنٹ کروانا نہیں ہے. اور میں تو منہ دیکھتا رہ گیا، یہ مطلب کیسا آدمی ہے کہ جس کو آتے پیسے اچھے نہیں لگ رہے. میں کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کر لیتا ہوں مالیات سے جو ان کا کیا ذہن ہے. تو کہا آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ کئیوں کا انکریمنٹ بڑھا ہے، سب کو حاجت ہوگی، مجھے حاجت نہیں ہے. جو سب کا انکریمنٹ بڑھ رہا ہے ان کو بھلے بڑھنے دیں، برائے کرو میرا انکریمنٹ رکوا دیں کہ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں جاتا. شہید مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، وہاں کے جو کمیٹی وغیرہ کے اراکین انہوں نے بتایا آخر 5-6 ماہ کا انہوں نے وظیفہ نہیں لیا. اور کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی نماز پڑھانے آتا ہوں، مصروفیت ان کی بہت ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، تو کبھی پڑھانے آتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں، بعض اوقات بالکل کٹوتی کروا دیتے. اور ایسے پیسوں کی تو ان کو بالکل بے رغبت قسم کے اسلامی بھائی تھے. یہ برزخ کے حوالے سے جو آیت پڑھی تھی تو یبعثون کی جگہ پر یبعثون پڑھا گیا تھا، میں واپس پڑھ دوں، وَمَن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یبعثون نہیں ہے. صلو علی الحبیب. باتیں بہت ہیں. کتاب مفتی دعوت اسلامی. اس کو حاصل کریں، اس میں بہت کچھ مواد ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میں نہیں بیان کر سکا ہوں اور ہمارا وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی مدنی تحریک کہ جس میں وقتاً فوقتاً ایسی بہاریں ملتی ہیں